الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الحكيم والفرقان المجيد: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصديقين والصديقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات واذكرين الله كثيرا أو ذكرات أعداء الله لهم مغفرة وأجر عظيم. قرآن کریم میں اللہ رحمان الرحیم پارہ نمبر 22 کی آیت نمبر 33 سے 35 تک جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی فرما رہے ہیں: بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا. ہمارا آج کا عنوان ہے، آج کے لیکچر کا عنوان ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق. عزیزان گرامی، آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق حقوق نسواں یعنی ویمن رائٹس سے مراد وہ حقوق ہیں جو عورتوں کو وہی قانونی اور سماجی مقام دلائیں جو مردوں کو حاصل. عورتیں مردوں کی برابری میں جن حقوق کی آواز اٹھاتی ہیں ان میں ووٹ ڈالنے کا حق اور وراثت میں حصہ وغیرہ شامل ہے. ماڈرنائز ہونے کا مطلب یا ماڈرن ہونے کے معنی جدید بنانے، ڈھالنے اور عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے، یعنی جدید آسائشوں اور ضروریات کو اپنانا ماڈرنزم کہلاتا ہے. ماڈرنائزنگ کا مطلب ویبسٹر کی ڈکشنری کے مطابق ایک جدید انداز اور ظاہری طور پر طریقے اپنانے کا نام ہے. مثال کے طور پر اپنے نظریات کو جدید کرنا. ہم مختصر طور پر ماڈرنزم کے عمل کو وہ عمل کہہ سکتے ہیں جس کے ذریعے موجودہ قائم شدہ حالات کو نیا کیا جاتا ہے. یہ کوئی موجودہ حالت کو برقرار رکھنے کا نام نہیں. کیا ہم خود کو جدید بنا سکتے؟ کیا ہم خود کو مشکلات سے نکال سکتے کہ تمام نسل انسانی کو زندگی کا ایک نیا روپ بخش سکے؟ میرا موضوع آج کا عزیزان گرامی ان جدید خیالات پر مشتمل نہیں ہے جس میں ضعیف سائنسدانوں اور ناتجربہ کار نااہلوں کے تجربات و نتائج کا نچوڑ شامل ہو، جس میں بتایا گیا ہو کہ ایک عورت کو زندگی کیسے گزارے. میں ان نتائج کو اپنے موضوع کی بنیاد بناؤں گا جو کہ سچائی پر مشتمل ہے اور جن کو تجربے کی آنکھ سے پرکھا جا سکتا ہے. تجربہ اور غیر جانبدارانہ تجزیہ ہی سچائی کی چمک دمک کے لیے موضوع ہے. ہمیں اپنی سوچ کو حقیقت کے آئینے میں پرکھنا ہوگا، نہیں تو اکثر ہمیں سوچ و بچار حقیقت کی راہ سے بھٹکا دے.
مغربی میڈیا جس طرح اسلام میں عورتوں کے حقوق کو پیش کرتا ہے، اگر آپ اس سے اتفاق کیا جائے تو کوئی شک نہیں کہ آپ یہ سمجھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق فرسودہ۔ مغرب عورت کی جس آزادی کی بات کرتا ہے وہ اصل میں ایک گمراہی کی راہ ہے، جس میں عورت کے جسم کی نمائش کر کے اس کو عزت و ناموس سے محروم کر دینا اور اس کی روح کو پامال کرنا۔ مغربی معاشرہ اسلام میں عورتوں کے حقوق کو جدید دور کے متقاضی بنانے کی وجوہات کی جو بات بیان کرتا ہے، اس نے عورت کو محض داشتہ اور طائف بنا کر رکھ دیا، بازار کا کھلونا بنا کر رکھ دیا، جو کہ جنس کے کاروبار کرنے والوں اور جنسی لذت والوں کے لیے محض کھلونا۔ یہ عورت آرٹ اور کلچر کے رنگین پردے کی آڑ میں بھٹک چکی۔ اسلام کے انقلابی نظام نے عورت کو اس کے حقوق بخشے اور عورت کو آج سے 1454 سال پہلے قبل جاہلیت کے معاشرے میں عزت و احترام بخشے۔ اسلام کا مقصد ہماری سوچ، ہمارے رہن سہن، ہماری سماعت و بصارت، ہمارے جذبات و احساسات کو ان رویوں سے نجات دلانا تھا جو کہ عورت سے متعلق معاشرے میں موجود تھے۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کو عزیزان گرامی بڑھاؤں، میں آپ کی توجہ چند اہم نکات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ دنیا کا 1/5 حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اس میں مختلف معاشرے ہیں جن میں کچھ اسلام سے زیادہ نزدیک ہیں اور کچھ اسلام سے دور ہیں اور کچھ درمیان۔ نمبر 2، اسلام میں بیان کیے گئے عورتوں کے حقوق کا مصدقہ ذرائع سے جائزہ لیا جائے اور یہ دیکھتے ہوئے کہ اس مسلمان معاشرے میں مسلمان کیا کریں۔ اور نمبر 3، اسلام کو سمجھنے کا مصدقہ ذریعہ قرآن حکیم ہے جو کہ کلام الہی ہے، اور سنت رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے جو کہ مسلمانوں کا حقیقی ورثہ ہے۔ اور نمبر 4، قرآن مجید میں جو کوئی بھی بیان کی گئی بات دوسروں سے متصادم نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ دونوں مآخذات دین قرآن حدیث آپس میں متصادم ہیں۔ تو قرآن میں جو کچھ بیان کیا گیا اگر حدیث اس کے مطابق ہے تو وہ حدیث درست تسلیم کی جائے گی۔ اور نمبر 5، بعض اوقات مختلف علماء کے مابین کچھ تفرقہ ہو اور اکثر اوقات یہ فرق قرآن مجید کو مجموعی طور پر سمجھتے ہوئے ختم کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ صرف ایک مخصوص آیت کا حوالہ دیتے رہیں، کیونکہ اگر کسی جگہ قرآنی آیت میں کچھ وضاحت طلب بات ہو تو اکثر اوقات اس کا جواب قرآن مجید میں کسی اور جگہ پر دے دیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایک آیت کا حوالہ دے کر باقی تمام حوالوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 6، یا اس کا پہلے اور آخری بات جو حصہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نمبر 6، ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کا طالب اور اس کا نائب بن کر اس دنیا میں رہے، بجائے اس کے کہ شہرت حاصل کرنے یا نفس رنا بلند کرنے کی کوشش میں لگا۔ عزیزان گرامی، اسلام عورت اور مرد کی برابری کا یقین دلاتا ہے۔ اس برابری کا مطلب یکساں ہونا نہیں۔ اسلام میں عورت اور مرد کا کردار توصیفی ہے، یہ کسی فساد کو لیے ہوئے نہیں بلکہ باہمی تعاون پر مشتمل ہے۔ اس میں کوئی تضاد نہیں کہ اس میں کوئی ایسی نزعی کیفیت ہو کہ ہم میں سے بہتر کام۔ جہاں تک اسلام میں عورت کے حقوق کی بات ہے تو اسلام انہیں درجہ ذیل 6 بنیادی حقوق دیتا ہے۔ نمبر 1، مذہبی اور روحانی۔ نمبر 2، معاشی حقوق۔ نمبر 3، معاشرتی حقوق۔ نمبر 4، تعلیمی۔ نمبر 5، قانونی حقوق۔ اور نمبر 6، سیاسی حقوق۔ مجھے بتائیے کہ کون سا ٹاپک رہ گیا ہے حقوق کا جو اسلام میں عورتوں کو نہیں ملا؟ اب میں ایک ایک کر کے ان حقوق کو ڈسکس کروں گا۔ نمبر 1، اسلام اور عورتوں کے مذہبی اور روحانی حقوق کیا ہے؟
مغرب کی سب سے بڑی غلط فہمی اسلام سے متعلق یہ ہے کہ جنت صرف مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کا اس میں کوئی حق نہیں۔ اس غلط فہمی کو سورہ نساء کی آیت نمبر 124 کے ذریعے دور کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 5 میں یہ فرما رہے ہیں کہ اور جو کوئی نیک عمل کرے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، صاحب ایمان ہو تو ایسے لوگ جنتی ہیں اور ان کی دل برابر بھی حق تلفی نہ کی جائے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 124۔ یہی بات سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں دہرائی گئی ہے۔ قرآن کریم پارہ نمبر 14 سورہ نمبر 16 آیت نمبر 97 یعنی سورہ نحل میں فرما رہا ہے کہ جو کوئی نیک اعمال کرے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایمان والا ہو، تو ہم اس کو پاک زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے۔ اسلام میں جنت جانے کے لیے مرد و عورت کی کوئی تشخیص نہیں کی گئی۔ اسلام کے متعلق اہل مغرب کو جو دوسری غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ عورت میں کوئی روح نہیں۔ اصل میں یہ بات 17ویں صدی عیسوی میں روم میں منعقد کی گئی داناؤں کی مجلس نے متفقہ طور پر منظور کی کہ عورت کوئی روح نہیں، مگر اسلام یہ کہتا ہے کہ مرد اور عورت دونوں میں روح کی فطرت یکساں ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید سورہ نمبر 4 سورہ نساء کی آیت نمبر 1 میں بیان کر رہا ہے، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے زمین میں بہت سے مرد اور عورتیں پیدا کی، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر تم آپس میں ناطے جوڑتے ہو، اور خیال رکھو رشتوں کا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اور یہی حکم سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم رحمۃ للعالمین نے اپنے آخری خطبے میں کہا کہ عورتوں کے حقوق کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو کیونکہ اللہ کے نام پر تم نے ان کو حاصل کیا۔ اور پھر قرآن مجید سورہ نحل کی آیت نمبر 72 میں سورہ نمبر 16 پارہ نمبر 14 میں فرما رہا ہے، اور اللہ نے تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی، تم میں سے تمہارے لیے بیویاں بنائی، اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور بیٹے پیدا کیے، اور تمہیں پاک چیزیں دی۔ اللہ رحمان الرحیم سورہ شورى میں فرما رہے ہیں، وہ اللہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اسی نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے اور چوپایوں کے جوڑے بنائے، وہ تمہیں اس دنیا میں پھیلانا چاہتا ہے، اس کے مثل کوئی چیز نہیں، اور وہ سننے والا دیکھنے والا۔ کیا آپ اسلام کو محض اس بات پر فرسودہ کہیں گے کہ اس نے مرد اور عورت کی روح کو فطرت میں یکساں کہا؟ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح انسانوں میں پھونکی، قطع نظر اس کے کہ وہ مرد تھے یا عورت تھے۔ ارشاد ربانی ہے، پھر اس نے اس کے اعضاء کو ٹھیک کیا، اور پھر اس میں پھونکی اپنی طرف سے روح، اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، پھر بھی تم بہت کم شکر کرتے ہو۔ یہ ہے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 9۔ ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا، جیسے کہ سورۃ الاسراء میں سورہ نمبر 17 پارہ نمبر 15 کی آیت نمبر 70، اور تحقیق ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی اور ان کو خوش کیا اور دریا میں سواری دی اور پاکیزہ رزق عطا کیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو شرف بخشا گیا، مرد اور عورت دونوں۔ کچھ مقدس صحیفے مثلا انجیل میں حضرت حوا کو پر یہ بہتان تراشی کی گئی ہے کہ ان کی وجہ سے نوع انسانی پر زوال ہے۔ حقیقت میں اگر آپ قرآن مجید کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 19 سے 27 تک کا مطالعہ کریں تو حضرت آدم علیہ السلام اور حوا
تقریباً 1 درجن سے زیادہ بار اللہ نے ان کو مخاطب کیا ہے، اور دونوں کو شیطان سے پھسلایا، دونوں نے معافی مانگی، دونوں نادم ہوئے اور دونوں کو معاف کر دیا گیا۔ اگر آپ بائبل میں جینیسس کے باب نمبر 3 یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ کے باب نمبر 3 کا مطالعہ کریں تو اس میں صرف حضرت حوا رضی اللہ کو انسانی معراج کے زوال کا قصوروار ٹھہرایا۔ بائبل میں جینیسس کے باب نمبر 3 کی آیت نمبر 16 میں ہے، حمل اور بچے کی پیدائش عورت کی تحقیر کا باعث، اس کو حقیر بنانے کا باعث، درد ذیل عورت کے لیے سزا کی مانند ہے بائبل کے مطابق۔ اصل میں اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس میں حمل اور بچے کی پیدائش کے ذریعے عورت کی شان بڑھائی گئی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ رحمان الرحیم پارہ نمبر 4 سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 میں اللہ فرما رہے ہیں، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو، ہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے ذوق و شوق سے کھا۔ سورہ لقمان میں ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کی تاکید کی، اسے اس کی ماں، کیونکہ اس کی ماں تکلیف سہ کر پیٹ میں اٹھائے رکھتی ہے، پھر اس کو دودھ پلاتی ہے، اور آخر کار 2 برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوتا ہے۔ میرا بھی شکر کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر کر، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا۔ اور پھر قرآن مجید سورہ احقاف میں فرما رہا ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ اس کی ماں نے اس کو تکلیف سے پیٹ میں رکھا، اور تکلیف سے جانا اس کا پیٹ میں رکھنا اور دودھ چھوڑنا 2.5 برس کو پہنچ جاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ عورت کا حاملہ ہونا اس کے لیے عزت افزائی اور فخر کا باعث ہے، نہ کہ تحقیر کا۔ عمل عورت کی عزت میں اضافہ کرتا ہے، اس نظریہ کو آپ فرسودہ کہیں گے یا جدید۔ سورہ حجرات میں قرآن حکیم فرما رہا ہے، پارہ نمبر 26 سورہ نمبر 49 آیت نمبر 13 میں، اے لوگو بے شک ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور تمہاری قومیں اور قبیلے بنائے تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کرو۔ بے شک اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے، جنس، رنگ، نسل، قوم، قبیلے، رات، علاقے، ملک، دولت، کسی کا بھی اسلام میں کوئی معیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں صرف تقوی ہی معیار ہے، کوئی جنس کی تفریق نہیں کہ جنس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کے لیے سزا یا جزا۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195۔ پھر قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 22 کی سورت، جو کہ سورہ نمبر 33 سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں فرما رہا ہے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، جو میں نے سب سے پہلے آپ کے پاس تلاوت کی تھی، سچے مرد اور سچی عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں مرد اور عورت کے روحانی اور اخلاقی اقدار یکساں ہیں، دونوں کے لیے ایمان لازمی ہے، دونوں کے لیے نماز و روزہ لازمی ہے۔ البتہ عورت کے لیے اسلام میں خصوصی گنجائش ہے، اور وہ یہ کہ اگر عورت ماہانہ ایام یا حمل کے دوران سے گزر رہی ہو تو اس کے لیے روزہ نہیں ہے، وہ روزہ بعد میں رکھے گی جب وہ صحت مند ہو۔ رہا نماز کا مسئلہ، تو ماہانہ ایام اور حیض و نفاس کے ایام میں عورت کو نماز بالکل نہیں۔ روزے کی قضا لازم ہے لیکن نماز کی قضا نہیں۔ عزیزان من، آج کا ہمارا لیکچر اسی بات پہ ختم ہوتا ہے۔
ہے کہ اسلام نے عورت اور مرد کو باہمی برابر سلوک کیا ہے، ان کو باہمی برابر حقوق دیے ہیں، اور عورت کو کسی بھی طریقے سے مرد سے کم نہیں کہا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اسلام میں عورتوں کے معاشی حقوق کی بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صاحب الجود والکرم، نبینا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ من خلق مرة۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔